اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردوا الی اللہ مولاہم الحق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ سب حضرات کے سامنے اللہ کے خوف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن شریف کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے، میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے قصہ آیا تو فرمایا، اللہ کے خوف سے چاند بھی روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہے، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کے اس حال کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا گیا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے جس وجہ سے تم رو رہے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، جہنم پر تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہوگی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرع بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ آیت پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی، کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے، پڑھتے تھے جب وردوا الی اللہ مولاہم الحق پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل مشہور بزرگ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی کے نام سے سبھی واقف ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی تم اللہ سے ڈرو، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اپنوں بندوں پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا ہے تو میں آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
ہے جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خوا مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ نکلا ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی کا اور ایک ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روکو، گھر میں بیٹھے رہو، اپنے خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو۔ میرے آقا کا اور ایک ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنے سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہو روئے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ یزید بن مسیر کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے، نمبر 1 خوشی سے، نمبر 2 جنون سے، نمبر 3 درد سے، نمبر 4 گھبراہٹ سے، نمبر 5 دکھلاوے سے، نمبر 6 نشہ سے، اور نمبر 7 اللہ کے خوف سے۔ یہی وہ رونا ہے کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔